ویلکم ٹو مائی ویورس۔ آج فطری انصاف کا ہم 2-3 دن سے کر رہے تھے بات، اس کے اصولوں سے تعلق کے ساتھ صوابدیدی اختیارات یعنی ڈسکریشنری پاورز اینڈ ود ریلیشن ٹو پرنسپلز آف نیچرل لا۔ پرنسپل آف نیچرل جسٹس اینڈ ڈسکریشنری پاورز۔ صوابدیدی اختیارات کسی صورت میں قانون اور انصاف کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونے کا اختیار نہیں دیتا۔ صوابدیدی اختیار کسی صورت میں قانون اور انصاف کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونے کا اختیار نہیں دیتا، بلکہ اس اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہر طریقے سے بغیر کسی تعصب، ذاتی اناد کے اور مکمل دیانتداری کے ساتھ اور غیر جانبداری سے فریقین کے درمیان معاملہ کا تعین کرے۔ آراء عدالتوں نے اکثر فیصلہ جات میں یہ قرار دیا ہے کہ فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق نہ صرف عدالتی کارروائیوں پر ہوتا ہے بلکہ انتظامی احکامات یا فیصلہ جات پر بھی کا اطلاق اور انہی اصولوں کا اطلاق بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں صوابدیدی اختیارات کے تحت انصاف کی فراہمی یہ تقاضا کرتی ہے کہ دیانتداری سے راہ فرار اختیار نہ کیا جائے بلکہ دیانتداری کے ساتھ اس کا تقاضے کو پورا کیا جائے۔ جسٹس حمود الرحمن کے خیالات PLD 1967 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 559 قابل غور۔ یعنی محض یہ حقیقت کہ فرائض کی انجام دہی میں صوابدیدی پہلو موجود ہے از خود یہ ظاہر نہیں کرتا کہ حکم کی تاکیدی مینڈیمس جاری کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہے، کیونکہ اختیار خواہ صوابدیدی پر مبنی ہو وہ معقول اور ذہانت پر بھی مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ اس میں بہت ہٹ دھرمی اور بددیانتی کا عنصر موجود ہو۔ صوابدیدی اختیار ہٹ دھرمی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی قانون کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے جس میں غیر محدود صوابدیدی اختیارات دیے گئے ہوں۔ نیز صوابدیدی اختیار کو انتہائی واضح طور پر استعمال میں لانا چاہیے۔ جسٹس کے کاؤس نے PLD 1956 لاہور صفحہ 833 صوابدیدی اختیارات کی وضاحت کرتے ہوئے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے: محض انتظامی امور میں بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے انصاف پسندی اور جائز معقولیت کو اختیار کیا جائے، اور اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی ایسا حکم انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو یا معقولیت سے صادر نہ کیا گیا ہو تو ایسے حکم کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ موصوف نے PLD 1957 لاہور صفحہ 94 ایک دیگر معاملہ میں یوں وضاحت فرمائی: یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسی انتظامی افسر کو عطا کیا گیا صوابدیدی اختیار مکمل طور پر من مانا صوابدیدی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ محض اس لیے تفویض کیا جاتا ہے کہ اسے عوامی مقاصد کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر قانون میں صوابدیدی اختیار کی حدود کا تعین نہ کیا گیا ہو تو پھر یہ بھی اس کا استعمال متعلقہ قانون کے تقاضوں کے مطابق اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے۔
ہر ایسا افسر جو کوئی ثوابدیدی حکم صادر کرتا ہے اسے خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ جو حکم صادر کر رہا ہے آیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے اور معقولیت پر مبنی ہے اور جائز ہے، یا اگر اس کا اس کا جواب نفی میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سماج سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسی انتظامی افسر کو عطا کیا گیا ثوابدیدی اختیار مکمل طور پر منمانا ثوابدیدی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جو چاہے اپنی مرضی کرتے رہے، ثوابدیدی اختیار مل گیا اور میں نے یہی کرنا ہے، نہیں، بلکہ محض اس کے لیے تفویض کیا جانا ہے کہ اسے عوامی مقاصد کے لیے اور عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ اگر قانون میں ثوابدیدی اختیار کی حدود کا تعین نہ کیا گیا ہو تو پھر بھی اس کا استعمال متعلقہ قانون کے تقاضوں کے مطابق اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے۔ ہر ایسا افسر جو کسی ثوابدیدی حکم صادر کرتا ہے اسے خود سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو حکم صادر کر رہا ہے آیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے اور معقولیت پر مبنی ہے۔ اگر اس نے یہ دیکھا کہ جواب یہ میرا نفی میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اختیارات سماج سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے ثوابدیدی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ یہ جتنی بھی آراء خیالات سوچ پر ٹھہرتی ہے کہ ثوابدیدی اختیارات سے مراد ایسے اختیارات ہیں کہ جس سے تفویض کیے گئے ہیں ان کی منشا اور مرضی کے مطابق عمل کرے اور جیسا فیصلہ چاہے صادر کرے۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ ثوابدیدی اختیارات انصاف کے تقاضوں سے مشروط ہے کر کے دیکھنا لازمی ہے۔ اب جب کہ یہ اصول طے پا چکا ہے، یہ صرف عدالتی امور پر بلکہ انتظامی معاملات میں بھی فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق ہوتا ہے، تو ثوابدیدی اختیارات میں دیانتداری اور غیر جانبداری کا عنصر زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ یعنی ان ثوابدیدی اختیارات کو ان شرائط کے تحت روب عمل ہونا چاہیے کہ اختیار کی حد سے تجاوز نہ ہو، فطری انصاف کے اصول ہر حال میں زیر عمل ہونے چاہیے، تعصب سے گریز کیا جائے، اس میں تعصب کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، غیر جانبداری اور مکمل دیانتداری اختیار کی جائے، معقولیت برقرار رہے، ذاتی انا ہٹ دھرمی کا عنصر موجود نہیں ہونا چاہیے، ثوابدیدی کا اختیار واضح انداز میں ہو، قانون کی حکمرانی مفقود۔ تھینک یو ویری مچ۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے یہ پیش کرتا رہتا ہوں معلومات قانونی طور پہ، میری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ لوگوں کے نالج میں، آپ کی روزمرہ زندگی میں گزارنے میں آسانیاں ان معلومات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔